یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو آج بھی زندہ ہے مگر اپنی زندگی میں ہی عبرت بن چکی ہے۔ گاؤں کے بیچ اس کا اچھا خاصا 2 منزلہ گھر تھا۔ گھر میں ہر چیز موجود تھی، رہنے کو سکون، کھانے پینے کی کمی نہیں، مگر پھر بھی اس عورت کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کا نام تھا نسیم۔ وہ انتہائی کنجوس تھی اور اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے جلتی تھی۔ جس کسی کی ذرا سی بھی خوشی دیکھتی اسے برداشت نہیں ہوتی اور پھر وہ اس انسان کے لیے برا سوچتی۔ آہستہ آہستہ اس نے کالا جادو کروانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ دھیرے دھیرے سمجھ گئے کہ جس پر نسیم کی نظر پڑتی ہے اس کی زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے۔ کسی کے گھر کا سکون ختم ہو جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ لوگ اس سے ڈرنے لگے مگر کوئی کھل کر کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر ایک دن نسیم نے حد پار کر دی۔ اسے اپنی ہی بھتیجی کے شوہر سے حسد ہونے لگی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر سخت کالا جادو کروا دیا اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس بیچارے انسان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ نقصان پہ نقصان ہونے لگا، قرض بڑھتا گیا، گھر کا سکون بھی ختم ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا، مگر سب کے دل میں ایک ہی نام تھا، نسیم۔ اور یہیں سے اس کی پکڑ شروع ہو گئی۔ جس وقت اس نے اپنی بھتیجی کے شوہر پر جادو کروایا، اسی وقت سے اللہ کی پکڑ اس پر نازل ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ مظلوم کی تکلیف کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور پھر وقت بدلنا شروع ہو گیا۔ نسیم دھیرے دھیرے بیمار رہنے لگی، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور پھر اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ یہ سن کر وہ ٹوٹ گئی، مگر سزا یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی بدلنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں اندر دھس گئیں، جسم کمزور ہو گیا اور لوگ کہتے تھے اس کی شکل پر لعنت برس رہی ہے۔ اسے دیکھ کر خوف آتا ہے۔ رات کو وہ اچانک اٹھ جاتی، اسے عجیب آوازیں سنائی دیتی، وہی آوازیں جو کبھی وہ خود بلایا کرتی تھی۔ آج نسیم زندہ ہے مگر ایک عبرت بن چکی ہے، نہ سکون نہ خوشی، صرف درد اور گہرا پچھتاوا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی سخت پکڑ ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ حسد اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور مظلوم کی تکلیف کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، کیونکہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے ایک دن خود اسی میں گرتا ہے۔